बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं होम्योपैथिक डॉक्टर ज़ियाउल्लाह खान गाजी। आज हम होम्योपैथिक की एक मेडिसन R41 जो कि एक कंपनी तैयार करती है उसके बारे में बात करेंगे कि होम्योपैथिक की ये जो मेडिसन कम्बिनेशन है इसके अंदर कौन कौन सी अद्वियात डाली जाती हैं जिनका कम्बिनेशन बनाया गया है और उनका जिनसी नामर्दी के अंदर क्या अमल दखल है, आया कि क्या वो वाकई जो अद्वियात इसके अंदर बनाई गई हैं R41 काम करता है या नहीं करता, या ये जो 10 एक अद्वियात का मुरक्कब तैयार किया गया है जिनके अलग अलग फंक्शंस हैं उनको जब एक जगह पे जमा किया गया है तो क्या इसका होम्योपैथिक के अंदर कोई नुकसान भी है। तो ये जो सब सवालात हैं इनका जवाब मैं आपको आज की इस वीडियो के अंदर दूंगा। R41 बेसिकली जिनसी कमज़ोरी के लिए, जिनसी नामर्दी के लिए इस्तेमाल होने वाला एक नंबर है जो कि रेकवच कंपनी तैयार करती है। अब R41 के अंदर तकरीबन 10 मुख्तलिफ किस्म की अद्वियात शामिल की गई हैं जो कि अपनी खसूसियत के लिहाज से और अपने अफ़ाल के लिहाज से इंतहाई बेहतरीन होम्योपैथिक अद्वियात हैं। मैं आपको इस वीडियो के अंदर उन अद्वियात के अलग अलग फंक्शंस के बारे में बताऊंगा कि किन अलामात के ऊपर उन अद्वियात को इस्तेमाल किया जाता है। तो अगर उन अलामात के मुताबिक उन अकेली अद्वियात को भी इस्तेमाल किया जाए तो क्या जिस मरीज़ के अलामात के मुताबिक वो अद्वियात आती हैं तो वहाँ पर भी उसका फ़ायदा होता है। इस सवाल का जवाब भी मैं आपको इस वीडियो के आखिर के अंदर दूंगा। सबसे पहली जो दवाई इसके अंदर इस्तेमाल की जाती है वो है एसिड फास्फोर्सिकम। ये होम्योपैथिक की एक बेहतरीन मेडिसन है जो कि जिनसी नामर्दी और जिनसी कमज़ोरी के लिए इस्तेमाल की जाती है। ये उन 10 अद्वियात का मुरक्कब में से एक दवाई है जो कि R41 के अंदर इस्तेमाल हुई है। अब एसिड फास्फोर्सिकम के जो मरीज़ होते हैं उनके अंदर शहवत की कमी होती है और जिनसी कमज़ोरी होती है जिसकी वजह से वो अपने सेक्स को सही तरीके से परफॉर्म नहीं कर सकते। दूसरी जो इसके अंदर दवाई इस्तेमाल की जाती है वो है एग्नेस कास्टस। एग्नेस कास्टस मर्दाना कमज़ोरी की एक बहुत बड़ी दवाई है। एग्नेस कास्टस मर्दाना क़ुव्वत के साथ साथ जिन ख़वातीन को बच्चे की पैदाइश के बाद अगर दूध की मिकदार बच्चे की ज़रूरत के मुताबिक ना हो तो वहाँ पर भी इस्तेमाल करवाई जाती है। ये गदूदों को तहरीक देती है और मर्दाना क़ुव्वत में इजाफ़ा करने का बाइस बनती है क्योंकि बुनियादी तौर पर ये जो टेस्टोस्टेरोन लेवल है इसको स्टिमुलेट करती है और जिसकी वजह से जिनसी तहरीक पैदा होती है। वहाँ पर ये अच्छा काम करने वाली होम्योपैथिक की दवा है। अगली जो इसके अंदर मेडिसिन इस्तेमाल की जाती है वो कोनियम है। कोनियम होम्योपैथिक की एक ऐसी दवा है जो बूढ़े अफराद के बुढ़ापे के अंदर इस्तेमाल की जाती है। यानी जब बंदा अपनी ज़िंदगी के 50 साल से ऊपर हो जाता है, 55, 60, 65 का हो जाता है, अगर उसको जिनसी कमज़ोरी हो तो वहाँ कोनियम अकेली दवाई को इस्तेमाल करवाया जाता है। इसके अंदर मरीज़ के अंदर चिड़चिड़ापन, कमज़ोरी और बेरग़बती के अंसर ज़्यादा पाया जाता है। इस लिहाज से आप कह सकते हैं कि कोनियम को आप मर्दाना कमज़ोरी के टॉनिक के अंदर शामिल कर सकते हैं, या उसके शामिल होने की वजह यह है कि ये हर उम्र के अफराद के लिए चूँकि एक मौजू है तो इसलिए इसको भी इसके अंदर शामिल किया गया है। अगली जो इसके अंदर दवाई शामिल की गई है वो है फास्फोरस। फास्फोरस जो इंसानी जिस्म के अंदर एक पैदा होने वाला नमक है, इसे मिनरल्स भी कहते हैं। ये इसकी कमी की वजह से जिनसी कमज़ोरी वाक़ई हो जाती है। तो चूँकि मुख्तलफ़ नमकियात इंसानी जिस्म की लिए बहुत ज़रूरी हैं, ये मुख्तलिफ़ तरीक़ों से इंसानी जिस्म को तवानाई और क़ुव्वत प्रोवाइड करते हैं। तो ये जो फास्फोरस है
یہ اس لحاظ سے بھی ضروری ہے کہ اگر اس کی جسم میں کمی ہو جائے تو پٹھوں میں تھکاوٹ، کمزوری اور سستی آ جاتی ہے۔ تو یہ فاسفورس بہترین ہومیوپیتھک کی دوا ہے جو کہ جنسی نامردی کے اندر استعمال کی جاتی ہے۔ اگلی جو اس کے اندر میڈیسن استعمال کی گئی ہے وہ ہے سیپیا۔ سیپیا بیسیکلی یہ ایک فش کا نام ہے سیپیا، جو کہ یہ بہت بڑی ایک خواتین کی بھی دوائی ہے جو خواتین کے جنسی امراض ہوتے ہیں اس کے اندر استعمال کروائی جاتی ہے۔ سیپیا کو یہاں پر جو استعمال کرنے کی وجہ ہے یا جس کی وجہ سے جنسی قوت کے اندر اضافہ ہوتا ہے، یہ جب آپ بہت زیادہ تھکے ہوئے ہوتے ہیں، جسم کے اندر تھکاوٹ ہوتی ہے اور اس کی وجہ سے آپ کے اندر سستی آ جاتی ہے، تو یہ اس سستی کو اور تھکاوٹ کو ختم کرتی ہے اور جنسی قوت کے اندر اضافہ کرتی ہے۔ خواتین کے اندر یہ الگ سمٹمز پہ استعمال کی جاتی ہے، لیکن مردوں کی نامردی کے لحاظ سے میں نے آپ کو بتایا کہ اس کو اس دعا کے اندر شامل کیا گیا ہے تاکہ یہ جسم کے اندر سستی کو دور کرے۔ اگلی جو اس کے اندر دوائی شامل کی گئی ہے وہ ہے چائنا۔ چائنا بیسیکلی انتہا کی کمزوری کی دوائی ہے۔ اگر جسم کے اندر خون کی کمی ہو جائے تو وہاں چائنا کو استعمال کیا جاتا ہے، اور دوسرا اس کے ساتھ ساتھ اگر ٹیسٹیز کے اندر سوزش ہو جائے تو وہاں پر چائنا کا استعمال کیا جاتا ہے۔ چائنا کے اندر جنسی خواہش بہت زیادہ بڑھی ہوئی ہوتی ہے لیکن کمزوری اپنی جگہ پر موجود ہوتی ہے۔ یہ کمزوری خون کی کمی کی وجہ سے بھی ہو سکتی ہے اور یہ کمزوری جو ہے ٹیسٹس کی سوزش کی وجہ سے بھی ہو سکتی ہے، تو وہاں پر چائنا کو ساتھ استعمال کروایا گیا ہے۔ یہ اس ایک دوائی کا ایک اہم انگریڈینٹس ہے۔ اگلی جو اس کے اندر دوائی استعمال کی ہے وہ ہے لیسیتھینم۔ یہ بھی ایک جز کا نام ہے لیسیتھینمز۔ یہ جنسی کمزوری کے اندر استعمال ہوتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ خواہش کی کمی میں بھی لیسیتھینم کو استعمال کروایا جاتا ہے۔ جیسے بہت سے مریض آتے ہیں وہ ہمیں کہتے ہیں کہ ہمیں جنسی کی خواہش ہی جنسیات کی پیدا نہیں ہوتی، یعنی کہ دل ہی نہیں کرتا کہ وہ اپنے سیکس کو پرفارم کریں، اس کی طرف اس کا رجحان نہیں جاتا۔ دوسرے لفظوں میں آپ اس کو ایسے سمجھ سکتے ہیں۔ اگر ایسی علامات ہوں تو آپ اگر اکیلے سے بھی لیسیتھن کو استعمال کرتے ہیں تو یہ جنسی خواہش کو بڑھاتا ہے اور آپ کو سیکس کرنے کو آپ کا دل کرتا ہے۔ یہ اس لیے میں نے اس کی وضاحت کیا ہے کہ بہت سی پریشانیوں اور ٹینشنوں میں بندہ بعض اوقات اپنی حقوق زوجیت ادا نہیں کر سکتا۔ یہ جنسی خواہش کو برابر کرتا ہے اور جنسی کمزوری کو دور کرتا ہے۔ یہ لیسیتھینم کو آپ الگ سے بھی استعمال کر سکتے ہیں ان علامات کے اوپر۔ اگلی جو اس کے اندر ہومیوپیتھک کی دوائی شامل کی گئی ہے وہ ہے یہم بینم۔ یہم بینم اعصاب کی بہت بڑی دوائی ہے، یعنی کہ اگر پٹھوں کے اندر کمزوری ہو جائے، پٹھے کمزور ہو جائیں اور جن کو بالکل اس کے اندر طاقت نہ رہے، اس کے نفس کے اندر کمزوری پیدا ہو جائے، اس کے پٹھے خراب ہو گئے ہوں، یہ جو خود لذتی جسے آرٹیفیشل ڈسچارج کہتے ہیں یا مشت زنی بھی کہتے ہیں، جس میں اکثر نوجوان جو ہے وہ اس کے اندر برائی میں شامل ہو جاتے ہیں، تو ان کے لیے یہ ایک بہترین دوائی ہے۔ وہاں پر اگر آپ کو اس کی وجہ سے جنسی کمزوری ہو جائے تو وہاں پہ یہم بینم کا استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ اس دوائی کا ایک انگریڈینٹس ہے۔ اگلی جو اس کے اندر دوائی استعمال کی جاتی ہے کہتے ہیں جنسنگ۔ بہت ساری بدکاریوں اور غلط کاریوں کی وجہ سے اگر جنسی نامردی ہو جائے اور کمزوری پیدا ہو جائے تو اس کے اندر استعمال کرنے والا یہ ایک بہترین ٹونک ہے، تو جنسنگ کو بھی اس دوائی کا خاصہ بنایا گیا ہے۔ اب میں نے آپ کو ان تمام 10 ادویات کے بارے میں بتا دیا جو کہ اس کے اندر استعمال کیا جاتا ہے۔ اب وہ لوگ جو کہ ڈاکٹر کی کنسلٹنسی نہیں لیتے اور خود سے R41 کا استعمال کرتے ہیں، اگر تو یہ کمزوریاں ان کو جنسی کسی اعصاب کی وجہ سے ہیں یا ان کو خواہش نہ ہونے کی وجہ سے ہیں یا خون کی کمی کی وجہ سے ہیں، اس طرح کی جو علامات میں نے ان ادویات کے بارے میں بتائی ہیں، تو وہاں پر یہ اچھا کام کرتی ہے اور ان کے لیے یہ ایک فائدہ مند ٹونک ہے۔ لیکن اگر اس کے علاوہ
اس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ سپرم موٹیلٹی کے اندر بھی بڑا فائدہ کرتے ہیں۔ اگر تو کوئی ویریکوز وینز کا پیشنٹ ہے، ویریکوز سیلز کا یعنی کہ اس کو پرابلم ہے، یا کوئی اور ایسا کوئی obstructions آ گئی ہیں، یا سیمنز کے اندر کوئی ایسی خرابیاں پیدا ہو گئی ہیں، یا اس کے پینس کے اندر کوئی اور ایسی خرابی آ گئی ہے، اسٹرکچرز بن گئے ہیں یوریتھرل، یا کوئی یوٹی انفیکشن کا پیشنٹ بن گیا ہے، تو وہاں پر پراپر آپ کو ہومیوپیتھ ڈاکٹر کی ضرورت پڑے گی کہ وہ ان کی کنسلٹنسی لے کے آپ پھر کسی بھی دوائی کا استعمال کریں، کیونکہ بہت ساری ایسی میازمیٹکس رکاوٹیں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے آپ اگر یہ دوائیاں استعمال کرتے ہیں اور آپ کو اس کا فائدہ نہیں ہوتا، تو پھر ظاہر ہے کہ پورے کیس ٹیکنگ کی ضرورت ہے۔ ایک کیس کے بعد اس نتیجے پر پہنچا جا سکتا ہے کہ اس کو کون سی ادویات استعمال کروانی ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری ہومیوپیتھک کی ادویات ہیں جو جنسی کمزوریوں کے بارے میں مشہور ہیں۔ میں نے اپنے اس چینل کے اوپر بہت ساری ایسی ادویات مختلف ویڈیوز کے اندر بنا کے رکھی ہیں، وہ آپ اپنی علامات کے مطابق دیکھ سکتے ہیں۔ بہت شکریہ، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔